عاشق رسول ایک شخص تھا جو سنگ تراش تھا. وہ یوں سمجھیے پتھر کا کام جانتا تھا. آج کل لوگ جو فریمز بناتے ہیں, تختیاں بناتے ہیں, یا پتھروں کا جو کام جانتے ہیں, اس کو پتھر کی کاریگری بڑی شاندار آتی تھی. مگر ساتھ ساتھ کمال یہ تھا کہ وہ درود پاک سے بڑی محبت کرتا تھا, اور دلائل الخیرات اسے زبانی یاد تھی. سبحان اللہ. وہ جب بھی ایک پتھر کو تراشتا تھا تو اسی پتھر تراشتے تراشتے وہ ایک دلائل الخیرات شریف کا باب بھی پورا کر لیا کرتا. اب جو درود پاک پڑھنے کا اتنا شوقین ہو وہ عاشق رسول بھی ہوگا امید ہے, اور مدینہ پاک کی حاضری کی تمنا بھی بڑی ہوگی. اب اس پر کرم یہ ہوا کہ ایک رات وہ عاشق رسول سویا تو اس کی قسمت جاگ اٹھی کہ وہ کیا دیکھتا ہے کہ مسجد نبوی شریف کے جلوے اس کے سامنے ہیں, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی جلوہ فرما ہے. پیارے آقا کا دیدار بھی اس نے گویا کیا, اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مینار کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اے دیوانے دیکھو, ہمارے مینار میں ایک جو چھوٹا سا کنگرا کہہ لیں, چھوٹا سا حصہ کہہ لیں, وہ شکستہ ہے, اور تم ہمارے مدینے میں آؤ اور اس پتھر کو, اس حصے کو بنا دو. یعنی اس کو ڈیوٹی اب یہ ملی, سنگ تراشی اس کا ایک پروفیشن تھا, مگر درود پاک کی برکت سے گویا اسے مدینے بلایا گیا. اب ناظرین مسئلہ یہ تھا, نہ اس کے پاس پاسپورٹ, نہ اس کے پاس ویزا. وہ سوچنے لگا کہ میں مدینے کیسے جاؤں گا, مگر عشق نے ساتھ دیا, اور ایسا ساتھ دیا کہ وہ سوچنے لگا کہ جب بلایا آقا نے, خود ہی انتظام ہو گئے. تو اس نے کیا کیا, اپنا سامان باندھا, اور اس زمانے میں پور بندر کی بندرگاہ سے پانی کے جہاز جو ہے وہ حج کے لیے سفینہ مدینہ جایا کرتے تھے, تو وہ اپنا سامان لے کر پور بندر کی بندرگاہ پہنچا. جب اس پورٹ پر اس نے پہنچا تو کیا منظر تھا کہ ایک پانی کا جہاز ریڈی ٹو یوں سمجھے ٹریول, سارے حاجی اس میں بیٹھ چکے تھے, لنگر بھی اٹھا دیے گئے تھے, اور وہ گہرے پانی کی طرف چلا گیا تھا. آپ نے دیکھا ہوگا بڑے جہاز تھوڑا گہرے پانی میں ہوتے ہیں, چھوٹی کشتیوں کے ذریعے بعض اوقات چیزیں وہاں پہنچائی جاتی ہیں, تو لیکن وہ جہاز کا انجن گویا سٹارٹ نہیں ہو رہا تھا, وہ جہاز آگے نہیں بڑھ رہا تھا. بڑی کوشش کی کیپٹن نے کسی طرح جہاز آگے جائے, تو دور سے کسی نے دیکھا کہ ایک حاجی جو ہے وہ پورٹ پہ کھڑا ہے, بندرگاہ پر کھڑا ہے, لگتا ہی رہ گیا ہے. تو کسی نے آواز لگائی کہ ایک حاجی رہ گیا ہے. تو اب ایک چھوٹی سی کشتی بھیجی گئی, ان کو بھی بٹھایا گیا اور جہاز پر لایا گیا. یہ عاشق رسول جہاز پر سوار ہوا اور جہاز نے چلنا شروع کر دیا, گویا اسی کا انتظار تھا. لیکن ناظرین نہ کسی نے پاسپورٹ پوچھا, نہ کسی نے ویزا پوچھا, اور اب یہ عاشق رسول مدینے پہنچ گیا. اب جب یہ وہاں پہنچا تو جیسے ہی مسجد نبوی شریف کے پاس وہ پہنچا تو کچھ خدام اس زمانے میں جو وہاں عاشقان رسول خدام تھے, جو وہاں پر کام کرنے والے تھے, انہوں نے اس دیوانے کو دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ وہی ہے جس کو بلایا گیا ہے. گویا انہیں بھی خواب میں آ کے بتا دیا گیا تھا کہ کون آنے والا ہے. اب اس نے جب جا کے وہ مینار دیکھا تو مینار واقعی اس کا جو پیس تھا وہ یوں سمجھیے کہ تھوڑا سا کریک ہو گیا تھا یا شکستہ ہو گیا تھا. تو اب گنبد خضرا کے ساتھ ہی وہ مینار تھا. اب وہ سوچتا, عقل یا ادب تو یہ کہتے ہیں گنبد کے اوپر کیسے جائیں گے, مگر چونکہ حکم تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا, رسی وغیرہ باندھ کر وہ دیوانہ اوپر گیا, اپنا کام کیا. لیکن جب اس کی روح نے سبز گنبد کا قرب پایا تو واپس آنے سے انکار کر دیا. رسی سے جب اس کی باڈی کو نیچے لایا گیا تو دیکھنے والوں کے دل ہل گئے کہ وہ دیوانہ اپنا کام پورا کر کے گنبد خضرا کے قریب اپنی جان اپنے آقا کے بارگاہ میں نچھاور کر چکا تھا. آنکھ جب گنبد خضرا کا نظارہ شہر